السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ کے ایک خاص عمل کی یادگار ہے۔ عمرے اور حج کے دنوں میں یہ سعی کرنا واجب ہے، اس کے بغیر حج و عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ صفا و مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو اب سعودی حکومت کی جانب سے کرائی گئی نئی تعمیرات کے بعد مسجد حرام سے متصل ہیں۔ صفا کے مقام پر پہاڑی کا تھوڑا سا حصہ اب بھی باقی ہے جس کے گرد گرل لگا دی گئی ہے، وہاں یا اس کے قریب پہنچ کر سعی کی نیت کر لیں۔ سعی کی نیت اس طرح ہے: اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں سے سعی کا ارادہ کرتا ہوں، محض تیری بزرگ ذات کے لیے، پس میرے لیے اسے آسان کر دے اور میری طرف سے اسے قبول فرما لے۔ یہ نیت دل میں کرنا کافی ہے، مگر ساتھ ساتھ زبان سے کہنا افضل ہے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں جیسے دعا میں اٹھائے جاتے ہیں۔ نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح نہ اٹھائیں جیسے بہت سے ناواقف لوگ کرتے ہیں، اور 3 مرتبہ اللہ اکبر بآواز بلند کہیں اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور صرف تنہا اسی نے دشمنوں کی جماعتوں کو شکست دی۔ خشوع و خضوع سے دعا مانگیں، یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ پھر دعائیں پڑھتے ہوئے صفا سے مروہ کی طرف چلنا شروع کریں۔ سعی کے راستے میں 2 ستونوں کے درمیان سبز لائٹیں نصب ہیں جن کے درمیان مرد حضرات دوڑیں گے یا تیز چلیں گے، جبکہ خواتین معمول کی رفتار سے چلیں گی۔ مروہ پر پہنچ کر کعبۃ اللہ کی طرف دونوں ہاتھ دعا کی طرح اٹھاتے ہوئے وہی عمل دہرائیں جو صفا پر کیا تھا۔ اس طرح سعی کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے چکر کے لیے مروہ سے صفا کی طرف چلیں اور پہلے چکر کی طرح سبز ستونوں کے درمیان دوڑنے یا تیز چلنے کے عمل کو دہرائیں۔ اب آپ کے 2 چکر مکمل ہو گئے۔ اسی طرح 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوگا اور اسی پر سعی ختم ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ صفا سے مروہ تک جانے کو ایک چکر، جبکہ مروہ سے صفا تک واپس آنے کو دوسرا چکر کہتے ہیں۔ ضعیف اور معذور افراد وہیل چیئر پر بھی سعی کر سکتے ہیں۔ سعی میں باوضو ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا مستحب ہے، لیکن اس کے بغیر بھی سعی ہو جاتی ہے۔ اگر سعی کرتے ہوئے جماعت کھڑی ہو جائے یا نماز جنازہ ہونے لگے تو سعی روک کر نماز میں شریک ہو جائیں اور باقی چکر اس کے بعد وہیں سے شروع کریں جہاں سے چھوڑے تھے۔ قصر یا حلق: سعی مکمل ہونے کے بعد مرد حضرات اپنے بالوں کو قصر یا حلق کروائیں گے۔ پورے سر کے بال منڈوانے کو حلق اور کتروانے کو قصر کہتے ہیں۔ خواتین چوٹی سے 1 پور کے برابر بال کٹوائیں گی۔ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی نامحرم سے اپنے بال کٹوائے۔ اس کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں اور عمرہ مکمل ہو گیا۔ 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کیجیے۔ عمرہ مکمل ہونے سے لے کر حج شروع ہونے تک نفلی طواف حسب استطاعت کرتے رہیے، جو کہ عام لباس میں اور رمل کے بغیر ہوگا۔ اب حج کے دنوں کا انتظار کیجیے جو 5 دنوں میں ہوتا ہے۔ مناسک حج: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
الطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ 7 ذی الحجہ کی رات یا 8 ذی الحجہ کی صبح کو آپ مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ سے احرام باندھ کر منا کے لیے روانہ ہوں گے۔ احرام کی 2 چادریں پہننے کے بعد سر ڈھک کر 2 رکعت نماز ادا کریں اور حج کی نیت کر لیں۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما لے۔ اس کے بعد مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین پست آواز میں تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج کے 5 دنوں کے لیے جو منا، عرفات، مزدلفہ اور پھر منا میں گزریں گے، صرف وہی سامان اپنے ساتھ لے کر جائیں جس کی ضرورت ہو۔ مکہ مکرمہ میں بسیں مکتب یعنی معلم کی طرف سے فراہم کی جائیں گی جو آپ کو منا میں آپ کے خیموں تک پہنچائیں گی۔ مکہ سے منا کا فاصلہ 5 کلومیٹر ہے جو پیدل چل کر بھی بآسانی طے کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے گروپ کے کچھ لوگوں کے ساتھ پیدل منا تک جا سکتے ہیں، لیکن گروپ کے بغیر جانے کی کوشش نہ کیجیے، ورنہ منا میں اپنے خیمے تک پہنچنے میں آپ کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ منا کے میدان میں ایک جیسے ہزاروں خیمے نصب ہوتی ہیں۔ آپ کے خیمے کا نمبر، گلی کا نمبر اور شارے کے لیے پتے وغیرہ کا کارڈ آپ کو معلم کی جانب سے منا روانگی سے قبل مل جائے گا۔ اس کارڈ کو ہمہ وقت حفاظت سے اپنے پاس رکھیے۔ 8 ذی الحجہ کو منا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر اپنے خیموں میں باجماعت ادا کریں۔ فقہ حنفی کے مطابق مسافر قصر نماز ادا کریں گے جبکہ مقیم قصر نہیں کریں گے۔ مسافر وہ شمار ہوں گے جن کے مکے میں قیام کو 7 ذی الحجہ کو 15 دن سے کم ہوئے ہوں۔ یاد رکھیں کہ حج ایک عظیم عبادت اور امت مسلمہ کے اتفاق و اتحاد کی علامت ہے، لہذا حج کے دوران خصوصاً منا، عرفات اور مزدلفہ میں نمازوں کے سلسلے میں بحث و مباحثے سے گریز کریں اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع نہ کریں۔
बस जिक्र इलाही करते रहें